کرنا چاہتا ہوں. تو آج اور یہ ٹیچرس کا حال ہے. تو آپ باقی معاشرے کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا کہ وہ کر کچھ رہے ہیں بول کچھ رہے ہیں. تو دھوکہ جو ہے یہ لائف سٹائل بن گیا ہوگا. دھوکہ ہر بندہ ڈر رہا ہے کہ میرے تو کھانا ہو. بلکہ اللہ ماشاء اللہ لوگ تو یہاں تک ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سارے کرو ڈرو لیکن داڑھی والے کرو بہتا ڈرو. یہاں بھی مسئلہ ہے. یعنی لوگوں کا یہ سین بن گیا ہوا. تو اور کچھ ایسی مثالیں معاشرے میں مل جاتی ہیں. مثلا ایک دو کا چلے میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک نا کھجور کا درخت ہے. ٹھیک ہے, بندہ ایک چڑھ گیا کھجور پہ. کھجوریں پکی ہوئی دیکھی اور میٹر گھوم گیا اس کا. وہ کھجور کے یہاں چڑھ گیا. جب اوپر چڑھا کھجوریں کھائی اس نے نیچے دیکھا میں اتنی بلندی پہ چڑھ گیا ڈر گیا. کہتا ہے یا اللہ یہ میں نیچے اتر گیا نا خیر کیا تھا. ایک گائے آپ کے رستے میں قربان. تھوڑا سا نیچے اترا. کہتا ہے یا اللہ گائے کا ویسے میں جلدی سے اترا بڑا لفظ کہہ گیا تھا تو میں نا آپ کی راہ میں ایک بکرا قربان. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور نیچے کہتا ہے یا اللہ بکرا بھی آج کل بہت مہنگا ہے, چلو میں آپ کی راہ میں نا مرغی قربان کر میری رستے مرغی دے. تھوڑا سا اور نیچے کہتا ہے یا اللہ میرا خیال ہے انڈا بھی اگر چل جائے گا اگر ہو نیچے اترا نا جب چھلانگ مار تو کہتا ہے میں تو ابھی مخولی لگا تھا میں. ٹھیک ہے, یہ بھی دھوکے کی قسم کہ جب ہم مصیبت میں پھنستے ہیں پھر ہم اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا ڈیل کر رہے ہیں, اور جب ہم مصیبت سے نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی میرا مطلب تو یہ اللہ کو نا ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا مطلب سمجھنا اس ٹائم میں نہیں ایسے. ٹھیک ہے, تو ایک دھوکے کی قسم یہ بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. جو بھی بندہ دھوکہ دیتا ہے مت سمجھے کہ اس نے کسی کو دھوکہ دیا, اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. پچھلے دن ایک واقعہ ہوا کہ کسی ملک میں ڈیری یعنی دودھ وہاں پہ گائے جو ہے نا گائے رکھی ہوئی تھی کافی ساری. تو ڈیری یعنی وہاں پہ وہ سسٹم چل رہا تھا. تو اس کی جو مالکہ تھی اس نے اپنے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کی کہ ہمارا یہ جو گائے کا دودھ ہے اس ہفتے میں اس کی مقدار کم ہوئی ہے, اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی پچھلے ہفتے جتنے 100 کلو دودھ تھا اس ہفتے میں کچھ کم ہوا ہے, تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو سب نے اپنی اپنی رائے دی. وہاں پہ ایک ہمارے ملک کا بھی بندہ اس اسٹاف میں موجود تھا. اس نے کہا میڈم اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, دودھ کم ہو گیا تو کیا ہوا, پانی ڈالیں اس میں اور پورا کر لیں. اس نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل, اس میں مطلب ہم تو یہ کر لیتے ہیں کہ اگر کمی ہو جائے نا کچھ تو ہم کمی کو پورا کر لیتے ہیں پانی کے. اس خاتون نے کہا کہ دیکھیں یہ جو میں نے ڈیری فارم بنایا ہوا ہے نا یہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ مجھے بہت زیادہ پروفٹ ہو یا میں بہت زیادہ کماؤں. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میرے ملک کے بچوں کو خالص دودھ اور صحیح صحت بخش چیزیں مل جائیں تو اس میں میرا بھی کوئی حصہ پڑ جائے, تو میں نے اس کام کے لیے یہ ڈیری فارم بنایا. تو آپ مجھے یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں پانی ڈال کے غیر صحت بخش چیز تیار کروں اور اپنے پروفٹ کے لیے میں بچوں کو پانی والا دودھ پلاؤں. آپ کا یہ خیال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا خیال یہ نہیں ہے سر, میرا خیال یہ ہے کہ کمی پوری کر لی جائے, بیلنس کر. اس نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ یہ بندہ شام سے پہلے مجھے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے, اس کو یہاں سے اٹھا. ٹھیک ہے, یعنی ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہم اپنا وہ دھوکے کی جو سوچ ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں کہ کیا پتہ چلے گا, کریں ایسا, کرو جی ایسا. ہمارا یعنی لائف سٹائل جو ہے وہ اس پہ آ جاؤ. تو اپنے آپ کو ہم دھوکے سے نکالیں. اچھا یہ دنیا بھی دھوکہ ہے, ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے. اللہ نے سے کیا کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. تو منافق دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نفاق جو ہوتا ہے یہ اچھا صحابہ کرام اس پہ نا بڑے متفکر رہتے تھے کہ میرے اندر منافقت نہیں. کبھی ہم بھی اس پہ بیٹھ کے سوچیں اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی.
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ مرض کون سا ہے؟ منافقت کا مرض ہے، منافقت کا بہت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ پھر ان کو اللہ نے زیادہ کر دیا مرض میں۔ یعنی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نا جو اپنے نافرمان بندے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، ہم ان کی جو ہے نا وہ رسی دراز کرتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اچھے مواقع پیدا کرتا ہے، جو بندہ گناہ کے کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے گناہ کے مواقع پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نولیہ ما تولا، اللہ فرماتے ہیں جدھر کو پھرنا چاہے ہم اسے اس طرف پھیر دیں، ان راہوں پہ چلا دیں۔ تو منافقوں نے کیا کیا؟ منافقت کا مرض اختیار کیا، یعنی یہ ان کی چوائس تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کوئی بیماری اس کو لگے، اس کی چوائس ہو، جیسے کوئی طالب علم ہے وہ اسکول جانے کے ڈر سے وہ کیا کرے، اپنے یہاں میں پیاز رکھے۔ کبھی سنا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو اس نے یہاں میں پیاز رکھے اور اسے بخار ہو گیا اور اس نے چھٹی کر اور بڑا خوش ہوا وہ کہ دیکھو میں نے چھٹی کر، چوائس بائی چوائس وہ بیمار ہوا۔ تو یہ منافقت بھی بائی چوائس ہے کہ بندے نے خود اس کو لیا ہے کہ میرے دل میں یہ مرض رہے۔